کون فاروق اعظم؟ کچھ ہم ان کے بارے میں پتہ تو کریں. اصل میں ہم پرابلم میں ہیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جو پرابلم جس گھر میں پرابلم نہ ہو, جس گھر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. دکھ, تکلیف, بیماری, پریشانی, آزمائشیں یہ ہمارے گھر کا حصہ بن چکی ہیں. تو اب ہوتا ایسا ہے کہ یہ سب ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا جو سکون ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ایسا چاہیے, بندہ ہر پرسن, ایوری پرسن یہ سکون کی ایک تلاش میں ہے کہ مجھے سکون مل جائے, میری زندگی پرسکون ہو جائے, میں بالکل اچھے انداز میں لائف گزارنے کے اندر کامیاب ہو جاؤں, میری لائف سیٹل ہو جائے, میرا بزنس سیٹل ہو جائے, میرا گھر بار سیٹل ہو جائے. ہر اعتبار سے بندہ کوششیں کرتا ہے, لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ سکون ہے کن چیز میں؟ ہم نے اصل کسی ایک چیز کو پکڑ لیا ہے سکون کے لیے, وہ ہے پیسہ, دھن, دولت. آپ یقین کیجئے جتنا زیادہ دھن دولت پیسے والا ہوگا نا وہ اتنا ہی زیادہ یہ کہ سکون اس کے اندر سے نہیں ہوگا, وہ بے سکونی والی زندگی گزار رہا ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تھے. مدینہ شریف کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے امیر المومنین بننے کے بعد, یعنی مسلمانوں کے امیر بننے کے بعد, یعنی بادشاہ بننے کے بعد مسلمانوں کے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف کے اندر گردش کرتے تھے, یعنی دورہ کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, اور لوگوں کی جو آپ کے انڈر میں جو لوگ آیا کرتے تھے, رعایا آیا کرتی تھی, ان کی پریشانیوں کو یہ کہ تلاش کیا کرتے تھے کہ یار کوئی تو ایسا بندہ مجھے ملے کہ وہ پریشان ہو اور میں اس کی پریشانی دور کروں. یہ ہمیں سب سے اہم ترین بات آج یہ سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن لی, سبحان اللہ بول دیا, ماشاء اللہ بول دیا, چلے گئے. اس کے لیے اگر ہم آئے ہیں تو ہم اپنا مائنڈ سیٹ کریں. نہیں, نتھنگ, نیور. ہمیں کچھ نہ کچھ میسج لے کر جانا ہے. سکون کی زندگی چاہیے نا, سکون کی زندگی صرف باتوں سے تھوڑی نہ آتی ہے, کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. کس وجہ سے بزرگان دین یہ سکون کی لائف گزارا کرتے تھے. میں آپ کو فاروق اعظم کی کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا. میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر سے یہ چیزوں کی ہمدردیاں ختم ہو چکی ہیں کہ مسلمانوں کی ہم مدد کریں, مسلمانوں سے ہم ہمدردیاں کریں, مسلمانوں کی پریشانیاں دور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے پر قادر ہو, کوئی بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر سکتا ہو, فائنینشلی پرابلم ہو, گھریلو پرابلم ہو, سماجی پرابلم ہو, کوئی بھی کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی پرابلم, کسی کو قرضے کی ضرورت ہے, میرے پاس پیسے اگر میں نے اس کو دے دیے, یقیناً یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی پرابلم سولو ہے. ہم سوچیں کہ ہم مسلمانوں کی پرابلم سولو کرنے میں کتنے آگے ہیں. اچھا یہ آگے ہیں تو دوسرا یہ کہ ٹاپک ہے, دوسرا آپشن ہے, ہم مسلمانوں کی پرابلم سولو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کو پرابلم میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں, آج تو اس کی اچھی خاصی کلاس لگی, آج تو اس کی اچھی خاصی عزت گئی, آج تو اس کا نقصان ہوا, آج تو اس کا بزنس گیا, آج اس کا فلاں, آج اس کا فلاں. اگر اسی ہمارے اندر عادت ہے تو یہ ہماری عادت یہ ہمیں بے سکونی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہم مسلمانوں کی ہمدردی کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردش کیا کرتے تھے, گردش کر رہے تھے, کیوں؟ ان کو رعایا کی اور ان کو جو ان کے انڈر میں لوگ آیا کرتے تھے ان کی فکر تھی کہ میرے جو بھی انڈر میں آتے ہیں, جو بھی کوئی ایک بھی بندہ ایسا ہو جو پریشان ہو تو فاروق عمر سے پوچھا جائے گا. ایک مرتبہ خود ہی ارشاد فرمایا کہ اگر دریائے نیل یہ کہاں پہ ہے؟ مصر کے اندر ہے. مصر میں اور عرب شریف میں بہت گہرا فاصلہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ آدھی دنیا تک تھی, جس میں مصر بھی آیا کرتا تھا. فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے قریب میں بکری پیاسی مر گئی نا تو فاروق عمر سے پوچھا, قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. ایسا خوف خدا تھا, بکری کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا. تو لوگوں کی کیسی یہ کہ تکلیفوں کو دور کیا کرتے تھے. گردش کر رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی کہ بیٹی جلدی آ اور پانی یہ جو رکھا ہوا اس کو دودھ میں ملا دے. تو وہ لڑکی کی آواز آئی کہ فاروق اعظم نے منع کیا ہے, پانی دودھ میں ملانا یہ جرم ہے, یہ یہ ہے کہ درست نہیں ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. فاروق اعظم نے پابندی لگائی ہے.
تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی کون سا رات میں بادشاہ اٹھ کے ہمارے پاس میں آ کے ہماری باتیں سن رہا ہے, وہ تو عمر ہے, وہ تو سو رہا ہوگا. فرمایا وہ عمر کو نہیں پتا, عمر نہیں دیکھ رہا ہے. کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باتیں سن رہے تھے, آپ کے دل میں اس کی باتیں اتر گئی. صبح پتہ چلا, اس کی طرف دیکھا کہ وہ لڑکی کون ہے, پوری ڈیٹیل نکالی, پتہ چلا کہ یہ غیر شادی شدہ ہے. پھر آپ نے اپنے لڑکوں کو بلا کر ان سے فرمایا کہ کوئی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو اس میں سے ایک شہزادے نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. تو پھر شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد میں ان سے جو اولاد پیدا ہوئی, پتہ ہے کون ہے؟ ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی, ان کا نام ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز. وہ عبدالعزیز مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے بنے. اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ لکھی گئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے. آج یقین کریں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان کی جو لائف ہے نا, ہم سب نہیں جانتے ہوں گے, کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی پہلی بار سنا ہوگا. لیکن پتہ یہ کتنے بڑے مطلب یہ کہ لیڈر رہ چکے ہیں. اسلام کا جو فرسٹ مجدد ہے نا, مجدد, وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کم عرصے کے اندر اتنی گہری اور اتنی مطلب یہ کہ ایک اچھائی کے ساتھ میں حکومت کی کہ دنیا کے کافروں کو ہلا کے رکھ دیا. اور عالم یہ تھا کہ مطلب ان کی سیرت بھئی پوری الگ تھلگ ہے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں, مسلمانوں کو پریشانیوں سے روکیں, جو مسلمان آزمائشوں میں ان کو بھی روکیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخری واقعہ سنا کے پھر میں آپ سے رخصتی چاہوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے باہر کہیں جلوہ فرما تھے. ایک آدمی آیا عورت کے ساتھ میں وہ موجود تھا. اس نے کہا, فاروق اعظم سے پوچھا کہ یہاں عمر بن خطاب نامی کوئی شخص رہتے ہیں جو بادشاہ ہیں, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہ مجھے ان سے ہی کام ہے. اس کے ساتھ میں جو عورت تھی وہ پیٹ سے تھی, حمل سے تھی, ان کو بچہ ہونے والا تھا. تو کہا کہ یہ میری عورت ہے, اس کو بچہ بھی ہونے والا ہے. تو فاروق اعظم نے کہا کہ رکو, میں کچھ انتظام کرتا ہوں. اپنے گھر پہ گئے اور اپنی وائف سے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ نیکیوں کا راستہ کھولا ہوا ہے, کیا تم نیک کام کرنا پسند کرو گی؟ فاروق اعظم کی وائف تھی, ہر کوئی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. دونوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھیں, وہ دونوں بیوی, وہ دونوں چلیں. اور آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ گاڑا. اور باہر جانے کے بعد فاروق اعظم, کون فاروق اعظم؟ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بندہ. وہ بندہ اٹھا, چولہا لگایا, چولہے میں آگ لگائی, اور ہمارے یہاں پہ وہ جو آگ جلانے کے لیے جو پھونکے مارتے ہیں اس سے پھونک مار رہے تھے, اور پھونک مار رہے تھے, ان کی آنکھیں جل رہی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وائف کو حکم دیا کہ تم اندر جا کے اس کی جو بچے کی جو پیدائش ہے اس کا انتظام کرو, اور میں تمہارے کھانے کا, ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. جب یہ کھانا بنتا گیا اور جب پیدائش ہو گئی, اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی کہ اے امیر المومنین, تمہیں مبارک ہو, لڑکا ہوا ہے. وہ سنتے ہی جو آدمی عمر بن حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آیا تو کھڑے ہو گیا. آپ امیر المومنین, اتنی اونچی شان والے, اتنی عظیم شان والے, آپ یہ مطلب آگ میں پھونک دے کر اور اپنی آنکھوں میں دھواں ڈال رہے ہیں اور اس سے آنسو نکل رہے ہیں, آپ یہ ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ. فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور ان کو کھلایا, اور فرمایا کہ صبح میری عدالت میں آ جانا. میں اور آپ غور کریں, چھوٹا سا منصب مل جائے نا, روزانہ کے 2-3 ہزار روپے کمانے لگ جائیں, تو جو 200-300 روپے کماتے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ کیا یہ ایسا تو نہیں کہ یہی اسلام کی جو باتیں ہیں اس کو اگنور کرنے کے بعد ہماری لائف بے سکونی ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسا ہمارے پاس عمل ہے جو اللہ اور نبی کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی ہو؟ اگر کوئی نیک عمل ہو بھی جائے نا تو یقین کریں جب تک اس کو 10 آدمیوں کے بیچ میں نہیں بتائیں گے نا, ہمیں سکون نہیں ملے گا. ایسا نہیں کریں, نہ کسی کی عزت خراب کریں, نہ کسی کے معاملات میں عمل دخل دیں, بس مسلمانوں کی خیر خواہی کریں. مسلمانوں, یہی ہمیں میسج علماء سے بھی ملتا ہے, یہی اولیاء کرام سے بھی ملتا ہے, صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے. صحابہ کرام نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ہی تو سفر کیے نا.
صحابہ کرام عرب شریف کے، کسی کا مزار شریف مصر میں ہے، کسی کا مزار شریف ہندوستان میں ہے، کسی کا مزار شریف کہاں ہے، کسی کا مزار شریف کہاں ہے، یہ کیوں گئے؟ بزنس کے لیے تھوڑی نہ گئے تھے، بزنس کے لیے تو لوگ اور دنیا عرب شریف جایا کرتی تھی، لیکن یہ مسلمانوں کی اور انسانوں کی خیر خواہی کے لیے گئے۔ ہمارا دین یہی ہے کہ اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اسلام اچھائی کا نام ہے، اور اسلام اچھائی پھیلاتا ہے اور اچھائی کرتا ہے۔ اللہ رب کریم عز و جل ہمیں نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کیجیے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تھا قاتلانہ، تو اس وقت نماز کے عالم میں تھے، اور ہم فاروق اعظم کے غلام ہو کر نماز نہ پڑھیں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں نماز پڑھنے کی، اور نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو بے شمار برکتیں ملے گی۔ اللہ رب کریم عز و جل ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ صلاۃ و تسلیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔